قبر میں مومن کا بے خوف ہونا اور اس کے سامنے جنت کا پیش ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں کیسے دیکھ لیتا؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا یہ منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی اور یقین ہی پر تو قیامت کے دن قبر سے اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا کہ نافرمان آدمی ڈرا اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ پھر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے بارے میں نے وہی کہا جو لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی روشنی اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے اس نعمت سے تجھے محروم کیا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو قیامت کو بھی اسی شک پر اٹھے گا۔ برزخ والوں کا مومن سے پوچھنا کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح نکال کر لے کر ان مومنوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، تو وہ روحیں ان سے پوچھنے پر ایسی خوش ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑ دو، ذرا آرام کرنے دو، چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ برزخ والوں پر جندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے عمل تمہارے رشتہ داروں کے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو
تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خدا بند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے، اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں ایسی نیکی ڈال دے جو تیری رضا، خوشی اور تیرے قرب کی وجہ بن جائے۔